السلام علیکم سکس کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویک آپ لوگوں کو کلاس کی شاید سمجھ نہیں آئی، تو کلاس ٹائم میں بہت سے بچے جو تھے وہ کمپیوٹر اور دوسرے سبجیکٹس میں بیزی تھے۔ بہرحال آپ لوگوں کی طرف سے مجھے رسپانس بھی بہت کم بچوں کا ملا کہ انہوں نے ہوم ورک جو ہے وہ بہت کم بچوں نے بیٹا مجھے دکھایا ہے۔ آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر دوبارہ سے سننا ہے، اور جس طریقے سے سمجھایا گیا تھا آپ نے ہوم ورک ویسا ہی کر کے آپ نے ہمیں جو ہے بھیجنا ہے، تاکہ ہم آپ کے مارکس یا اسسمنٹ آپ کی جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ اور آج جو ہے وہ ہمیں دوسرا ٹاپک جو ہے وہ پڑھنا ہے، اسلامیات کا آپ کا دوسرا سیکنڈ لیکچر ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہم شروع کریں گے۔ آپ اپنی بکس جو ہیں وہ پیج نمبر 18 پر کھول لیجئے۔ ایمانیات اور عبادات کے سلسلے میں آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ کسی بھی شخص کو، دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے اس کے کچھ عقائد یا کچھ بیلیفز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان بیلیفز یا ان عقائد پر ہی اس کی ساری زندگی بیس کرتی ہے۔ بیلیف یا عقائد کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل اور دماغ میں کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو بہت راسخ کر لینا ہے، بہت مضبوطی سے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ کو جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیلیفز ہیں یا یہ عقائد ہیں۔ اور عقائد ایمان یا جس کو جو ایمانیات آپ کہتے ہیں، ایمان جو ہے، ایمانیات جو بنیادی عقائد ہیں وہ آپ کے جو آپ بچپن میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں، یہ اسی سلسلے میں سب سے پہلا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید جو ہے وہ عربک زبان کا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہے، عربی زبان واحدہ یعنی واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، احادہ بھی ایک کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ کیا کس کو ایک ماننا، یکتا جاننا؟ شرعاً یا شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو نہ ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ ساری کی جو ہمارا اسلام کی ساری عمارت ہے بیٹا، یہ اس پہلی اینٹ جو ہے اس کی وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بات کو صرف اور صرف آپ نے زبان سے نہیں کہنا، کلمہ صرف اپنے زبان سے نہیں پڑھ لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس کلمے کو آپ نے دل سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں لاسانی یعنی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ افعال یعنی صفات، اللہ تعالیٰ کی کیسی صفات ہیں؟ یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے توحید کی 3 بڑی اقسام ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی دنیا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ صفات میں یہ لاسانی کہ اللہ کی صفات جیسی کسی دوسری کی صفات، اللہ کی صفتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بے شمار یعنی لا تعداد صفات ہیں، لیکن جو آپ اسماء الحسنہ میں پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی چیدہ اہم صفات ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جیسا غفور الرحیم کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم جیسا ہے دنیا میں کائنات میں دوسری کوئی ہستی اللہ کی صفات جیسی صفات نہیں رکھتی۔ پوری کائنات کی دل کی اور آرزوئیں اور دل کی چھپی ہوئی خواہشات کو، اور جو دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ کر رہا ہے اس سب کو دیکھنے والی صفت جو ہے، یعنی اتنی کائنات کے اوپر نظر، اتنی کائنات کو سننا، اتنی کائنات کے اوپر مہربان ہونا، یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لاسانی یعنی کوئی دوسرا اللہ جیسا نہیں ہے۔ اور افعال میں اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، یعنی جو اللہ جو کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی مثال دوسری نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، کوئی دوسری ہستی جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس کائنات میں جو ہے وہ کوئی اپنا عمل دخل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی سی ایک صورت آپ سب بچوں کو یاد ہوگی، سب چھوٹی کلاسز میں آپ نے پڑھ لی ہوگی، سورۃ اخلاص جو ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد. یہ یہی ہے نا کہ اللہ جیسا اللہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کا نفع نقصان، لوگوں کو کے لیے اچھا برا، لوگوں کی زندگی موت، بیمار ہونا پھر شفا یاب ہونا، دولت دینا پھر لے لینا، پھر زندگی دینا پھر لے لینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اللہ ازل سے ابد تک رہے گا. ازل کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ، کہ جس کا کوئی آغاز نہ ہو. ازل بولتے ہیں شروع، لیکن شروع اللہ تعالیٰ کو کوئی آغاز نہیں، آغاز سے بھی پہلے، اور ابد تک رہے گا. ابد کیا ہوتا ہے؟ ابد کا مطلب ہمیشہ، ختم یعنی اختتام، ہمیشہ ہمیشہ یعنی ختم. اس کائنات کے خاتمے کے بعد بھی اللہ رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی نہ کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی اختتام ہے. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت اپنی ذات میں بالکل کامل ہے. اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتے. اللہ نے خود قرآن میں دعوت دی نا انسان کو کہ وہ چاہے تو دیکھے. اپنی ذات کے لیے نہیں کہا اللہ نے، صرف اپنی ایک مخلوق آسمان کے بارے میں سورۃ ملک میں اللہ نے کیا ارشاد کیا؟ اللہ نے کہا نا کہ اگر تم دیکھتے ہو تو آسمان کی طرف دیکھو، کہ کیا تمہیں اس میں، حالانکہ آسمان کیا ہے؟ آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ نے کہا کہ آسمان کو دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی گڑھا، کوئی اس میں تمہیں سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر اللہ پھر انسان کو بار بار کہتا ہے دوبارہ دیکھو. پھر 2-3 مرتبہ دیکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے جب تم بار بار بھی دیکھو گے تو تمہاری نگاہیں تھک کر اور یعنی عاجز ہو کر تمہارے پاس واپس پلٹ آئیں گی، کہ تمہیں آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. حالانکہ آسمان کیا ہے؟ آسمان اللہ کی ایک مخلوق ہے نا. تو اللہ نے اپنی مخلوق کو جب اتنی پرفیکٹ، اتنا کامل بنایا، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں اللہ مکمل ہے. یعنی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اول تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی لامحدود اختیارات اور لامحدود صفات کے مالک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہمارے جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے بیٹا، ہر انسان کے لیے صرف ان چیزوں کو خیالات میں نہیں لے کر آنا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے. اس کو آپ نے پریکٹیکل زندگی میں اپلائی کرنا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کی کوئی دنیا میں کوئی ہستی، ایسی کائنات کی ہستی نہیں ہے جو اللہ جیسی ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. توحید جو ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلی بنیادی جو گرہ ہمیں لگانی ہے اپنے ذہن میں، عقیدہ جو ہے نا، لفظ عقد سے نکلا ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی دماغ میں کوئی چیز آپ نے سوچنی ہے، پھر اس کو گرہ لگا کے مضبوطی سے باندھ دینا ہے. کہ پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید، کہ آپ کے بنیادی طور پہ آپ کا جو ہے وہ اتنا فرم بلیف، اتنا آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی مثال کوئی نہیں ہے. اور کیونکہ اگر یہ پہلا عقیدہ آپ کا ٹھیک ہوگا تو یعنی اللہ کی ذات پہ عقیدہ ٹھیک ہوگا، تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ دیگر تمام عقائد، یعنی باقی جیسے عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، ملائکہ پر اور کتب پر ایمان، یہ سب کی سب جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو باقی ساری چیزیں بھی آپ کے وہاں پہ آپ پھر انسان بھٹکے گا نہیں. بھٹکتا انسان وہیں پہ ہے جب وہ پہلا عقیدہ انسان کا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. جہاں پہ جو پہلی جو اینٹ ہوتی ہے وہ اگر غلط، جیسے کسی بنیاد، کسی عمارت کی اگر پہلی اینٹ غلط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری عمارت پھر غلط ٹیڑھی بنتی ہے اور اس عمارت کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنا پکا یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی جب سے کائنات میں بنی ہے انسانوں کو بھیجا ہے، اور آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان سب کی بنیادی تعلیم جو تھی، لوگوں کو جو کچھ انہوں نے بات سکھائی تھی،
سب لوگوں کی بنیادی بات مشترک تھی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور قرآن میں اللہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ جو ہے اپنی وحدانیت کے بارے میں بتایا ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفات کیسے بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یعنی اللہ جیسا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب یعنی جو غیب کا مطلب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، جو ظاہر کو جانتا ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے یا چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کو یعنی ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگر آپ کائنات میں ویسے بھی اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ انبیاء نے کیا تعلیمات آپ کے سامنے دی ہیں، اگر انسان اپنے ارد گرد کو دیکھے تو سب سے پہلی نظر آپ کی کس پر جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نہیں، ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے سورج اور چاند، بنیادی سب سے بڑی آپ کو بڑی مثالیں دے دیتی ہوں کہ آسمان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، سورج اور چاند تک کوئی نہیں پہنچ سکا، ٹھیک ہے نا۔ سورج کیا ہے؟ سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا جو اپنے سولر سسٹم آپ کا سارا جو چل رہا ہے، اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے مداروں میں چل رہے ہیں کہ دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، پھر آپ کا جو ہے کبھی سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آٹومیٹکلی یہ خود بخود تو نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہے؟ ان سب کو چلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج اور چاند اکٹھے آ گئے ہوں؟ نہیں، چاند جاتا ہے تو سورج آ جاتا ہے، سورج رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ ہماری سائنس آج پہنچی ہے کہ سولر سسٹم جو ہے وہ اپنے اپنے سرکلز میں، اپنے اپنے آربٹس میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص، میں نے آپ کو بھی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلے ہونے کو، وحدانیت میں نے اکیلے ہونے کو سچے دل سے مان لینا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، یعنی کہیں سے اللہ، اگر آپ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے بیٹا جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ ہی اس دنیا کا سارا نظام ہماری مرضی سے چلے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے دنیا کا نظام چلے گا۔ تو مرتے دم تک ہماری خواہشات کے برعکس حالات میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین پکا رکھنا، پختہ رکھنا، یہ ایمان کی، یہ آپ کے عقیدے کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کو کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا جو ہے وہ آزمائش، وہ اس کو جو ہے وہ ہلا نہ سکے، وہ اس کو متزلزل نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں اس چیز کی ضمانت دے دی کہ اگر ہم اتنا پکا یقین رکھیں گے کہ ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، دیکھیں کہ اگر ہمارا اس چیز پہ یقین ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنوں گا اور نہ میں مانوں گا، تو ہمارا جنت کا اللہ کے پیارے نبی نے داخلہ پکا کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی، میں نے ابھی آپ کو کائنات کی مثال بتائی ہے کہ کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، جب ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں نا ساری، جب اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اور کیونکہ اس جھکنے سے ہی اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی، اس کو کامیابی ملے گی۔ اسی کے توحید، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہماری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہماری لائف آپ دیکھیں گے تو ہر چیز جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ضد بنائی ہے، اس کا الٹ ہے۔ جیسے زندگی ہے، زندگی کا موت، زندگی کا الٹ موت ہے، پانی ہے، پانی کا الٹ آگ ہے، سونا ہے، سونے کے الٹ جو ہے وہ جاگنا ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ضد ہوگی، آپ کو اس کا اپوزٹ نظر آئے گا۔
توحید کی ضد بھی، یعنی اللہ کو، اب میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو ایک ماننے کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننا جو ہے یہ توحید کی ضد ہے، اور اس کو کہتے ہیں شرک۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ توحید میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو اللہ جیسا کسی اور کو بنا لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت ٹھہرا دینا۔ شرک کے معنی ہے حصہ داری، ساجھاپن، یعنی کسی کو ساتھی بنا لینا، کسی کو جو ہے پارٹنر بنا لینا۔ تو اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو اس جیسا ٹھہرا دینا، شریک ٹھہرا دینا، کسی کو اس جیسا بنا دینا کہ اللہ بھی زندگی دیتا ہے اور فلاں بت یا فلاں پیر یا فلاں جو ہے وہ پیغمبر یا کوئی بھی جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ ہماری ان سب چیزوں کو کر رہا ہے، تو یہ سب شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ نے اگر کسی چیز کو ظلم کہا ہے تو صرف شرک کو کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظلم کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی انسان، کیونکہ آپ کو پتا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وجود دے رکھا ہے اس پہ ہمارا کتنا اختیار ہے۔ آپ اللہ نہ کرے اگر کبھی بیمار ہو جائیں، یا اللہ جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، کان، ناک، یا ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم خود تو نہیں ہم نے بنایا۔ تو جب ہمارا وجود، ہماری زندگی کی ایک سانس، جب اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا ہمارا سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی کی حکم سے سب جو ہے وہ سارا نظام، آپ کا سارا آپ باڈی کو دیکھیں نا، آپ کے سارے سسٹمز جو ہیں جتنے بھی ہیں، آپ کا جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھ لیجئے، ایک آپ کی جو ہے عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں کسی کی دوسرے کی شریک کی کارفرمائی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اگر ہم اتنی مہربان ہستی کو، جس نے ہمیں اتنا بڑا وجود دیا، ہم اس کو بھول کے کسی اور کی طرف اگر ہم جھک جائیں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے ہماری زندگی میں بڑے سے بڑا بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ نے کہا میں معاف کر دوں گا، اگر نہیں کروں گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے، مگر اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ جیسے کسی کو اختیارات دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ تقاضا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈیمانڈز، یعنی کیا چیزیں، کیا شرائط ہیں کہ پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ کون سی ہم نے ایسی بنیادی باتیں جو ہے وہ پوری کر لی ہیں، یعنی توحید کے ضمن میں کون سی بنیادی باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ توحید کا عقیدہ جو ہے ہمارا مکمل ہوگا۔ جب بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے پر ہے، اور اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا انسان کو کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، جیسی زندگی اس کو دی ہے، اگر انسان یعنی ہر اپنی زندگی کی پوری اس سے عمل سے اللہ تعالیٰ کی یعنی رضامندی کے لیے انسان یعنی جیسی بھی زندگی اللہ نے دی ہے اس پر انسان اگر راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں ظاہر ہے اللہ نے بھیجا یہاں، وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جیسی اگر اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں یا ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بھی ہیں تو ہم اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، اس کی خوشی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اس کائنات میں کون سی ہے؟ اللہ ہے۔ کیونکہ ہمیں زندگی کس سے، آپ کو ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے اس دنیا میں؟ اپنی زندگی عزیز ہے نا، تو ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں انسان بنانے کی بجائے کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جس ہستی کو ہم سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خوشی کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن جس راستے پر وہ ہمیں چلنے کے لیے کہتا ہے ہم اس راستے پر چلیں۔ تو یہ توحید کا سب سے بنیادی تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کچھ بہت اہم باتیں جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے، یعنی کیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق اور مالک جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس جیسی ذات اور صفات میں
کسی دوسرے کو اس جیسا نہ ٹھہرانا یہ بھی بہت ضروری ہے. صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, تمام حاجات تمام دعائیں اللہ سے مانگی جائیں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ جیسا بھی انسان مشکل میں ہو, تنگی میں ہو, پریشانی میں ہو, بڑی سے بڑی آزمائش میں ہو, اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اس مشکل اور اس پریشانی اور آزمائش سے اور امتحان سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو ہے نا ہم سب جو ہیں وہ مسلمان جو ہے, مسلمانوں کو یہ تو ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, صرف اللہ کو یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے درجے تک پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص جب اتنا کچھ کر لیتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی کو خوش کرنے کی بھی کوششیں کرتا ہے, تو یقیناً اس کو کچھ اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس کو جو ہے وہ کچھ فائدے بھی ملنے چاہیے, اس کی ذات کی یعنی انسان کی اس پر اس کے کچھ اچھے ایفیکٹس یا اثرات بھی ہونے چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب کوئی انسان اللہ کو جب ایک ماننے لگ جاتا ہے تو اس کی شخصیت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے, تو اس کی زندگی پہ بہت اچھے بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ سب سے بنیادی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کائنات میں اگر کسی کو مقام دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ آپ کو اور مجھے. اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسی ہستی کو, جس نے کسی نے اللہ سے دعا کر کے یا ڈیمانڈ کر کے نہیں کہا تھا کہ ہمیں دنیا میں آپ ہمیں کائنات کی سب سے جو افضل مخلوق بنا کے بھیجیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو افضل مقام دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیں. کیونکہ اگر ہم اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو, جو اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی تھی, ہم اپنے اس عزت کو ضائع کر دیا, ہم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل کھو دیا. یعنی اللہ کے سوا ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا, اس میں ہماری عزت ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہوگا, ہمارا یہ یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے سوا جو ہے وہ جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مقام تک ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مان کر ہی جا سکتے ہیں. تو اگر ہم کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے لگ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اسے ڈیگریڈ کر لیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پھر یہ چیز کہ ہماری انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے آپ کو کمزور ترین اللہ کے سامنے, دنیا کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے انسان کے اندر سب سے زیادہ یہ احساس کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں انتہائی حقیر, کمزور اور بالکل نالائق مخلوق تھی, کیونکہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا. کیونکہ وہ انسان کو جب یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے حق میں کیا ہے وہ بہتر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس حالات اچھے نہیں ہیں تو یقیناً اس میں ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. تو انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا کرتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو اللہ کی برتری کا احساس ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان بہادر ہو جاتا ہے, انسان شجاعت بولتے ہیں, بہت زیادہ بہادر, کہ اللہ پر یقین رکھنے والا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے نا. اتنی بڑا بہادر ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ میرا ہر مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی اللہ میرا ساتھ دے گا. پھر ان سب کے بعد انسان کو جو ہے ان سب چیزوں سے انسان کو دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جو ہمیں کبھی پریشان, جیسے آپ کی والدہ ہوتی ہیں, آپ کی مما ہوتی ہیں, آپ کو کبھی پریشان دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں. تو اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی. تو انسان کے دل کو سکون بیٹا صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ آپ جو ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی برے راستے کا انتخاب نہیں کرتا. کیوں کہ نہ وہ دنیا سے ڈرتا ہے, نہ وہ والدین سے ڈرتا ہے, نہ وہ اساتذہ سے ڈرتا ہے. وہ اگر کسی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے چلتا ہے
کہ ایک ہستی جو مجھے والدین یا مجھے اساتذہ یا مجھے دنیا کی کوئی ہستی اگر نہیں دیکھ رہی تو کون سی ہستی دیکھ رہی ہے؟ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ کی انسان کے اندر صبر اور شکر جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ جب نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو خود بخود انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو یعنی انسان کے اندر بہت اچھی اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا سب سے بڑا یعنی اس کا تقاضا یا اس کی بنیادی شرط یہ بھی ہے، یہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر دل میں آنے والے خیال تک سے بھی اللہ واقف ہے. وہ ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. اور ہمیں یعنی اس دنیا میں اگر اس نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں چاہیے ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے احکامات مانیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں. اور یعنی یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے، یہ سب باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اس دنیا اور دنیا کے بعد آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں گے. تو اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم ایک مان لیں گے، ایک اکیلا مانیں گے نا تو اللہ کی باتیں ماننے میں بھی بہت آسانی ہوگی. پھر انسان شرک سے بھی بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا بھی ہوگا. اور جب اللہ کے جیسے آپ ٹیچرز میں سے جو بچہ ٹیچرز کی اگر کوئی بات، ٹیچرز نے کوئی حکم دیا ہے تو بچہ جو ٹیچرز کی باتوں کو، یا پیرنٹس آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجیے، جو بچے پیرنٹس کی، جو بچہ سب سے زیادہ پیرنٹس کو فالو کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ماں باپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا بھی بیٹا یہی ہے کہ اللہ کے قرب حاصل ہونے کا یا اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے تاکہ اللہ ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دے سکے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو صحیح معنوں میں اپنی ذات پر جو ہے وہ یقین رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کی کرنے والا کام ہے، یا اپنے بک میں سے آپ نے جو ایکسرسائز کرنے والی ہے، آپ کی جو آپ کی MCQs ہیں، آپ نے ان کو بک میں سے پڑھنا ہے. اور اس نے آپ نے کویسچن نمبر 1 کا الف، اور کویسچن نمبر یہ جو آپ کو 5 دیے ہوئے ہیں، توحید اسلام یعنی دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے، یہ 4 آپشن دیے ہوئے، اس میں سے جو بیسٹ آپشن ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے بکس پہ اس کو آپ نے سالو کر لینا ہے. اور اسی طریقے سے جو خالی جگہ پر والا کویسچن ہے یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. آپ لوگوں نے جو کرنے والا کام ہے، کوشش کرنی ہے بیٹا کہ آپ نے جو مختصر جوابات ہیں یہ کوشش کرنی ہے چیپٹر میں سے آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ کویسچن جو ہے وہ میں نے خود بھی بنائے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی. شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ میں نے آپ کی چیپٹر کے بیچ میں سے بھی بنائے ہیں، وہ بھی میں آپ کو وہ کر دوں گی. آپ نے یہ 5 جو مختصر جواب ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کے جو آپ نے اکارڈنگ ٹو بک اپنے پاس سے نہیں، آپ نے کتاب کے مطابق آپ نے ان کے جو ہے وہ جوابات تیار کرنے ہیں. اور انشاءاللہ کلاس میں ہم اس کو جو ہے وہ پھر ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس چیپٹر کو بہت اچھا سا پڑھنا ہے، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کلاس میں مجھ سے اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.